آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم خواہ آپ ڈرائیں انہیں ام لم یا نہ تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ مومنین کا ہے جو ہدایت کو ظاہراً اور باطناً قبول کرتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں، یہ مومن متقی کہلاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتوں میں ان کا حال، ان کے اوصاف اور ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ انسانوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو ہدایت الہی کا ظاہراً بھی انکار کرتے ہیں اور باطناً بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی طور پر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، لہذا کافر کہلاتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالی جل شانہ نے انہی لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ ان کا تیسرا گروہ زبان سے تو ہدایت زبانی کا اقرار کرتا ہے مگر دل سے تسلیم نہیں کرتا، یہ لوگ منافق ہوتے ہیں۔ آئندہ 13 آیات میں انہی لوگوں کا حال بیان ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے علی الاعلان ہدایت کو قبول نہیں کیا اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ البتہ منافقین کا گروہ چونکہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس گروہ کا حال زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ان کی مثالیں بھی دی ہیں، تشبیہات کے ساتھ بھی سمجھایا ہے، کیونکہ منافقین کا یہ گروہ بڑا خطرناک گروہ ہے۔ لا یؤمنون اس سے مراد تمام کفار تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ بے شمار کافر دعوت کے نتیجے میں ایمان لائے اور لا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جیسے بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ۔ جب کوئی طے کر لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں تو اسے ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے، جاگتے ہوئے مدہوش کو کون جگا سکتا ہے؟ اس کے یہ معنی نہیں کہ ڈرانا بالکل فضول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا فرض ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے علم میں کون ایمان لانے والا ہے اور کس کی قسمت میں کفر پر اصرار ہے۔ ہمیں ہر حال میں ڈرانے پر ثواب ملے گا اور نہ ڈرانے پر بات پرس ہوگی، اس لیے فرمایا کہ ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، یہاں حمزہ کا معنی کیا نہیں ہوگا، بلکہ یہ برابری کا مفہوم ادا کر رہا ہے۔ اسے حمزہ تسویہ کہتے ہیں۔ حمزہ تسویہ عربی گرامر میں وہ حمزہ ہے جو 2 باتوں یا کاموں کے درمیان برابری تساوی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ عموماً سواء کے لفظ کے ساتھ آتا ہے، جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم
ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر تھا، نہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو بہرحال تبلیغ دین کا اجر حاصل ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دعوت رد کر دی جائے تو یہ ان لوگوں کی محرومی ہے جو اس دعوت کو قبول نہ کریں۔ داعی بہرحال اجر و ثواب کا حقدار ہوگا، اس لیے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں۔ نمبر ایک، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضرورت کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ نمبر دو، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیزوں نے تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ ختم اللہ، مور لگا دیا اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ مور کیسے کافروں کو لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مور صرف ان کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ارشادات کو خوب سمجھ لینے کے بعد محض اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں، جیسے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا
فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اور ان لوگوں نے ہر درمی اور تکبر کی بنا پر ان حقائق کا انکار کر دیا جن پر ان کے دل یقین کر چکے تھے، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ جس بات کو پہلے ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، ان کے کفر اور اعمال بد کے نتیجے میں ان کی ضمیر مردہ ہو چکی ہیں، اور قبول حق کی استعداد جو فطرتاً ہر شخص میں رکھی گئی ہے ان سے چھن چکی ہے۔ یہ مور اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے مگر اس کا باعث ان کا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر حق کو قبول کرنے کی فطری استعداد رکھی ہے، لیکن جب آدمی عناد کی جذبہ سے کسی بات کے نہ ماننے پر ضدی ہو جاتا ہے، ضد پر اڑ جاتا ہے، تو اس کی یہ استعداد آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب دل میں حقائق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ کان موجود ہیں لیکن کان سے دلوں کا فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سنی انسنی ہو جاتی ہے۔ آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ خدا کی نشانی کو دیکھ کر خدا تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اسی کیفیت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے مور لگانے کی وجہ سے وہ کفر پر بضد ہے، بلکہ جانتے بوجھتے ان کے انکار و عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے اور ان کو بے توفیق اور محروم کر دیا ہے۔ گویا ان کا انکار و عناد سبب ہے اور بے توفیقی اس کا نتیجہ۔ دل کا کام بات کو سمجھنا اور کان کا کام سننا ہے، یہ دونوں اعضاء کسی مخصوص جانب کی پابند نہیں، لیکن آنکھ صرف سامنے سے ہی دیکھ سکتی ہے، لہذا دلوں اور کانوں پر تو مور کا ذکر کیا گیا اور آنکھ پر صرف پردے کا۔ ایسے لوگ حقائق کو سمجھنے کے لیے کہاں تیار ہوں گے جنہیں ان کا سننا اور دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، کیونکہ کان اور آنکھ ہی تو دل کے دو بڑے دروازے ہیں جن سے دل کو ہر طرح کی معلومات فراہم ہوتی ہے۔ مور کیوں اور کب لگتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش کی دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں جو انسان کی توجہ کو کائنات مرسو اللہ تعالیٰ کے بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کرتی ہیں تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا تک گوارا نہ کرے اور کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے تو اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بدتر صورتحال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی چودراہٹ یا بعد دوسری دنیوی مفادات کی خاطر حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے بلکہ الٹا مخالفت تعصب پر اتر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آئندہ ہدایت پانے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مور لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ مور لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں رہی یہ بات کہ اگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مور ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے کہ جن اعضاء یا جن قوا سے انسان کام لینا چھوڑ دیتا ہے یا ان کی فراہم کردہ معلومات کو پس
پشت ڈال دیتا ہے تو انہیں اعضا اور قوا کی استعداد از خود زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان اگر اپنے بازو سے کچھ مدت کوئی کام نہ لے اور اسے حرکت تک نہ دے تو وہ از خود شل ہو جائے گا، اس میں حرکت کرنے کی استعداد باقی ہی نہیں رہے گی۔ اور یہ قانون بھی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی بنایا ہوا ہے، لہذا اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہوئی، اگرچہ یہ انسان کے لیے اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں قرآن کی عظمت اور اس کی ہدایت کو بیان کیا ہے، پھر متقین کی صفات بیان کی گئیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وہ ان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور پچھلے انبیاء پر نازل کی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس رکوع میں بنیادی طور پر ایمان، نماز، انفاق اور آخرت پر یقین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حقیقی کامیابی انہی صفات کے حامل لوگوں کے لیے ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کے دوسرے گروہ یعنی کفار کا ذکر کیا ہے۔ پہلے گروہ متقین کا بیان ہو چکا ہے، یہ دوسرے گروہ کا بیان ہے، اور تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ یہ دوسرا گروہ کفار کا ہے جو ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہدایت یافتہ گروہ میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔